السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں حافظ ارشد حجامہ یوٹیوب چینل۔ یہاں پر آپ کو حجامہ کے ذریعے سے ہر قسم کی بیماری کا علاج بتایا جاتا ہے، اور اگر آپ طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں حجامہ کا طریقہ تو وہ بھی ہمارے چینل پر آ کے ہر قسم کی بیماری کا ویڈیو موجود ہے۔ وہاں پر جا کر حجامہ کیسے لگایا جاتا ہے، کس بیماری میں کہاں کہاں کون سے نمبر کب لگائے جاتے ہیں، وہ سب یہاں پر آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ تو آج ہم ایک ساتھی ہے، اس کا عرق النساء ہے، سامنے جو نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور جو دوسرا ساتھی ہے اس کو معدے کا اور بلڈ پریشر کم ہونے کا مسئلہ ہے، اور مردانہ طاقت اس کی کمزور ہے، اس کے بارے میں آپ کو حجامہ سکھا رہے ہیں۔ اس ساتھی کا جو دو اوپر کپ ہے، یہ جس کا بھی بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو آنکھوں پر کوئی پردہ سا آ جاتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، چکر سا آنے لگتا ہے، گرنے لگتا ہے، اور گرمی میں بہت زیادہ اس کو بے ہوشی کا آتی ہے، ناک نصیر آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہاں پر 3 مہینے مسلسل 3 مرتبہ یہ 2 گلاس ہی لگائے جائیں، انشاءاللہ اس کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ درمیان والے جو ہے یہ معدے کے لیے ہیں، معدے کے لیے جس کا السر ہو، معدے میں زخم ہو، یہ بھی 2-3 مرتبہ لگائیں، انشاءاللہ معدے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ آخری والا ہے، یہ مردانہ طاقت کے لیے ہے، جب مردانہ طاقت کمزور ہو وہاں پر ایک لگایا جائے، 2-3 مرتبہ لگایا جائے تو زیادہ بہتری ہوگی۔ اس آدمی کو عرق النساء ہے، تو عرق النساء چونکہ بہت زیادہ سخت بیماری ہے، تو کبھی ایک پاؤں میں ہوتا ہے، کبھی دوسرے پاؤں میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ یہ بائیں پاؤں پہ ہوتا ہے، اور دائیں پاؤں پہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، اور دائیں پاؤں ٹھیک بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ بائیں پاؤں جو ہے یہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے کہ بندہ پھر بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ نہیں سکتا، کھا پی نہیں سکتا، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ بظاہر تو بندہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اندر جو مریض ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھ پر کتنی تکلیف گزر رہی ہے۔ تو اس کے لیے یہ جتنے بھی میں نے کپ لگائے، اوپر 3 لگائے ہیں، نیچے یہاں یہ بھی 3 لگائے ہیں، اسی جگہ پر ایک مرتبہ حجامہ لگایا جائے، پھر 1-2 ہفتے کے بعد پھر دوبارہ لگایا جائے۔ اس کے لیے پرہیز یہ ہے کہ بندہ وزنی کام نہ کرے، بیوی کے پاس نہ جائے، نہائے نہیں، اسی طرح پاؤں سیڑھیوں کے اوپر نہ چڑھے، روزانہ اسی جگہوں پر پورے پاؤں پر، صرف نیچے والے کی طرف پر، اور کمر کے اوپر جو پتلی کمر ہے اس کے اوپر اگر ہم روزانہ 20 منٹ تک مالش کریں گے تو 2 ہفتے کے اندر یہ عرق النساء مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ لیکن میری بات سنیں ضرور، آپ نے بالکل نہانا نہیں ہے، گرمی ہے تو پنکھے کے نیچے نہیں لیٹنا، وزنی کام نہیں کرنا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 1 ہفتے کے اندر عرق النساء مکمل طور پر ختم ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح اگر یہ بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے تو پھر یہ جو جہاں لگایا ہے یہ بھی چیزیں ان کے لیے نہیں ہے، پھر ان کے لیے الگ لگانے پڑتی ہے۔ اپنی طرف سے پھر حجامہ لگانے کی ضرورت نہیں، بندہ دیکھ لے، کسی سے پوچھ لے، کتاب دیکھ لے، پھر وہاں حجامہ لگائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے ہاں چونکہ روڈ قریب ہے، گاڑیاں گزرتی رہتی ہے، تو دوستوں معذرت سے مینیج کر دینا بھائی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ حجامہ لگائیں تو اس کے بعد نہائے نہیں، بالکل نہ نہائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ زخم ہو چکے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو شوگر ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا شوگر ہے، ٹیسٹ کراتے ہی نہیں ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو اندر سے اگر شوگر ہو، آپ کا زخم خراب ہو گیا ہو تو پھر نقصان ہوتا ہے، آپ حجامہ سے متنفر ہو جائیں گے، اور آپ ایک سنت علاج سے متنفر ہو جائیں گے۔ آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہوا آپ کی غلطی کی وجہ سے، اور آپ متنفر ہوئے سنت سے، تو یہ تو مناسب نہیں ہے نا بھائی، اس لیے آپ نہ نہائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات، جب بھی آپ حجامہ لگائیں تو رات کو وقت ہے اس کے اوپر تھوڑا سا سرسوں کا تیل لگائے تو زخم جلدی سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے چہرے پر حجامہ لگایا ہے تو اس کے اوپر شہد لگائے، تاکہ وہ جو زخم ہے اور وہ جو نشان لگا ہوا ہے وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ تو دوستو آج کا جو ویڈیو ہے ہماری یہاں تک تھی۔ آپ کو ہماری ویڈیو اور بھی جتنی بھی ویڈیو ہیں یہ اچھی لگتی ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے، اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیجیے، انشاءاللہ جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ آپ کے ذریعے سے ایک سنت علاج کو ترویج ملے گی، انشاءاللہ آپ کو ضرور ثواب ملے گا۔ تو ہمارا آپ کا ساتھ آج تک اتنا ہی تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تمام مسلمانوں کو صحت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔